ایک ضروری بات میں عرض کروں گا، اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن گیمیں کھیل رہے ہیں، تاش کی گڈی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ اگر پوچھو تو یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی میں روزہ نبھا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو روزہ نبھا نہیں رہا، روزے کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ یار روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقصد قرآن میں بیان کیا ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کی غرض و غایت کیا بتائے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور روزہ رکھ کے بھی اگر خوف خدا نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے، تو ایسے بندے کی پھر مثال حدیث میں کیا آئی ہے؟ فرمایا کہ سحری کے وقت اگر ایک گدھے کا منہ باندھ دیا جائے اور افطاری کے وقت کھول دیا جائے تو گدھے کو سوائے فاقے کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا اسی طرح وہ بندہ جو روزہ تو رکھ لیتا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ حرام سے بچ رہا ہے، نہ بدکاری سے بچ رہا ہے، ایسا بندہ یہ سمجھے کہ وہ گدھے کی طرح اس کا منہ باندھ دیا ہے، افطاری کا وقت کھول دیا ہے، اب اس کو سوائے فاقے کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق رب تعالیٰ سے جڑ جائے، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ روزہ تو ہماری تربیت یہ کرتا ہے کہ ایک بندے کو پیاس لگی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، غسل خانے میں جاتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، بالکل کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی پیاس لگی ہے پی لے پانی، کہتا نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں دور نہ جاؤ یار، وضو کرنے کے لیے منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی لے کے گیا ہے، یہاں تک پانی ہے، تھوڑا سا نیچے کر لے، کسی کو کیا پتا چلے گا، لیکن ایک قطرہ بھی نیچے نہیں کر رہا، کیوں؟ میرا رب یہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ نہر میں غوطہ لگاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، وہاں بھی جا کر پانی نہیں پیتا کہ میرا رب پانی کی گہرائی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار اس سے اور آگے کیا بتلاؤں کہ افطاری کا وقت ہے، طرح طرح کی نعمتیں سامنے رکھی ہیں، حلال چیزیں موجود ہیں، اور بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کھا نہیں رہا، بھائی کیوں نہیں کھاتا؟ طاقت نہیں ہے ہاتھ میں پکڑ کے منہ میں لینے، کہتا موجود ہے، کیوں نہیں کھا رہا؟ حلال چیزیں پڑی ہیں، کہتا ابھی رب کا حکم نہیں ہوا۔ روزے نے تو ہماری تربیت یہ کی ہے کہ حلال چیز بھی اس کے حکم کے بغیر ہم نہیں کھا رہے، اور یہ روزہ ہمیں تربیت دے رہا ہے۔ اور ہم روزہ رکھ کے تو غلط کام کریں، اپنا وقت ضائع کریں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، درود و سلام پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن پاک کی تفسیر ہو، اسلامی کتابیں ہوں، اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کریں، نوافل پڑھیں، یہ ہے روزہ نبھانے کا طریقہ۔ یہ نہیں کہ گیمیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سارا دن نہ نماز کی پرواہ ہے اور نہ کوئی اور بات کی پرواہ ہے۔ یہ روزہ نبھانا نہیں ہے، روزے کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔